أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ماذا کیا چیز، کتنی مقدار، العفو قل العفو، العفو زیادہ چیز جو ضرورت سے زائد ہوں، یبین بیان کرتے ہیں، تتفکرون فکر کرو تم، فی میں الدنیا والآخرہ آخرت اور دنیا کے بارے میں، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کتنی مقدار خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیجئے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کے متعلق۔ مختلف کیے جانے والے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا، وہاں پر بھی تقریباً یہی لفظ ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، آیت نمبر 215 میں، اور اب دوبارہ وہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ جو ہم خرچ کریں وہ کن کو دینا چاہیے، مستحقین کون ہیں، اور یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماذا ينفقون، مال کی کتنی مقدار کو خرچ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ جواب مختلف دیے۔ کہاں خرچ کریں؟ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ماں باپ کو دے دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دو۔ یہاں پر دوسری چیز فرمائی، کتنی مقدار خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ وہ یوں سمجھو کہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ غریبوں کو عطا فرمائے، اللہ اوروں کو عطا فرمائے۔ تمہیں تو چاہیے اتنا جتنی تمہاری ضرورت پوری ہو۔ جب تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں تو باقی مال اپنے پاس روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو اس بات کی جانب کہ انسان کو اللہ نے جو مال عطا فرمایا وہ اس کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال تمہارے گزران کا ذریعہ ہے، اس سے تم زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ جو مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سب سے پہلے تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔
لیکن وہ ضروریات جو جائز ضروریات ہیں، خواہشات نہ ہوں۔ ضروریات اور چیز ہوتی ہیں اور خواہشات اور چیز ہوتی ہیں۔ جب انسان خواہشات کو ضروریات میں داخل کرنا شروع کر دیں تو انسان کے پاس کتنا بھی مال آ جائے کبھی اس کی پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی کمائے گا بھئی اپنا ہی نہیں پورا ہو رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ ہو۔ انسان اپنی خواہشات اس میں شامل کر دیتا ہے۔ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضروریات تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ان کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جتنا آ جائے جی اور مل جائے یہ کر لوں، جتنا آ جائے اور مل جائے جی یہ کر لوں، اب میرے گھر میں یہ فراوانی بھی ہونی چاہیے، یہ نعمت بھی ہونی چاہیے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس کے گھر کی ٹوٹیاں بھی سونے کی لگی ہوتی ہیں۔ اب یہ کوئی ضروریات تو نہیں ہے نا، یہ ہم نے مہنگے سے مہنگے موبائل اور فلاں کیسے کیا لوازمات کر لیے، یہ ضروریات میں شامل نہیں، یہ خواہشات میں شامل ہے۔ اصل ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس آزمائش میں تم پھنس کے رہ جاؤ اور اپنے آپ کو باہر نکال ہی نہ سکو، اور وہ مال تمہارے پاس ویسے ہی رہ جائیں، تم اس کے حقوق نہ ادا کر سکو، حقوق نہ ادا کر سکو۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ جس خرچ کا ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد وہ خرچ ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، صدقہ فطر کے علاوہ ہے، قربانی کے علاوہ ہے۔ وہاں تو انسان نے اپنی ضروریات نہیں دیکھنی، جتنا اللہ نے دینا فرض کیا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ ایک آدمی کہے نہیں جی زکوٰۃ تو بنتی ہے لیکن میری اپنی ضروریات ہیں، میں کیسے دوں؟ نا، وہاں آپ کو دینا ہی پڑے گا، صدقہ فطر دینا ہی پڑے گا۔ قربانی آ رہی ہے، قربانی اسے ادا کرنی ہی پڑے گی، اس میں اختیار والی بات نہیں۔ یہ وہ چیزیں ادا کرنے کے بعد جو فرض ہیں، لازم ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس کو تم روکو گے اپنے پاس، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار ترغیب دی اس عمل کی کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ خرچ کرنے والا یہ اللہ کو پسند ہے۔ نہیں خرچ کرو گے تمہارے اندر بخل پیدا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے بھی قریب ہے اور بندوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، بندوں کا قرب بھی ملتا ہے اور جنت بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بخیل ہیں، ایمان والا کیوں نہیں لیکن بخل کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ بخیل آدمی کبھی اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا، پیارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان خرچ کرنے والا نہ بنے۔ اب اس کے بالمقابل دوسری چیز وہ یہ ہے کہ بہت سارے انسان یہ کرتے ہیں کہ نہ بس سارا مال دے دے اللہ کے راستے میں، کچھ نہ بچائیں اپنے لیے۔ دین اسلام نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔
قید لگائی العفو، اپنی ضروریات کو پورا کرو، زائد دینا ہے۔ یہ نہیں کہ دینے کے بعد پھر خود پریشان ہو جاؤ کہ اب ہم کیا کریں، دل میں وسوسے آنے لگیں، کچھ رکھ لیتے تو بہتر تھا۔ جہاں آپ نے اپنے لیے رکھنا، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ سنت عمل ہے بیمار پرسی کرنا۔ گفتگو کے درمیان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سارا مال، اپنے پاس کچھ رکھو ہی نہ، پتہ نہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، بس سارا مال دے جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے منع فرمایا، ایسے فرمایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سارا کا سارا دو، اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرو گے؟ اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بہتر ہے اس سے کہ تم خود ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ آپ نے نہیں اجازت دی سارا مال خرچ کرنے کی۔ مختلف مواقع پر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے نہیں قبول کیا، نہیں قبول کیا، اس لیے کہ اس کے بعد کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی ضروریات پوری نہ ہوں، جائز ضروریات، تو دل میں وساوس اور کیا سے کیا آ سکتا ہے، وہ نیکی تو ضائع ہو گئی نا۔ نیکی تو وہ ہے کہ جب کر دی، خوشی دل سے کر دی، اور کرنے کے بعد بھی بندہ مطمئن رہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور طرح طرح کے وسوسے خود پیدا کرنا شروع کر دے، وہ نیکی تو نہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والا کوئی شخص ہو تو وہ سارا مال بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے سارا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں منع کیا۔ پوچھا کتنا لائے ہو؟ جی گھر میں جو کچھ تھا سب لایا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا۔ فرمایا کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں جھاڑو دے کے آیا ہوں، جو ملا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا، کچھ لے جاؤ۔ وہاں سارا قبول کیا آپ نے، سارا قبول کیا آپ نے۔ لیکن باقی صحابہ کرام نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے نہیں قبول کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں قبول کیا آپ نے۔ عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آدھا آدھا کر لیتا ہوں، آدھا مال رکھ لیتا ہوں، آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ہے، چلو میں تہائی کر لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کل مال کے 3 حصے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا ہے یہ بھی بہت ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس لیے انسان اپنے مال کے متعلق تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت بالکل نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال اتنا فلاں کو دینا، زندگی میں چاہے سارا بھی دے جائے، لیکن یہ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد دے دینا سارا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ 300 روپیہ ہیں، 100 روپے کے بارے میں کہہ سکتا ہے فلاں کو دے دینا، فلاں نیک عمل میں خرچ کر دینا۔ 2 اپنے رشتہ داروں ہی کے لیے، عزیز و اقارب اور اولاد ہی کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ بالکل قابض ہو کر بیٹھ جاؤں، ذرا بھی نہ دو، یہ بھی غلط ہے۔ سارا ہی اٹھا کے دے دو، فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ،
کہ نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، اور فرمایا یہ بھی نہ کرو کہ ہاتھ بالکل کھلا کر کے سب کچھ ہی دے دو، یہ بھی ٹھیک نہیں، درمیانی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے اسی حقیقت کو آشکارا کیا کہ کتنی مقدار ہم خرچ کریں، یہ نہیں بتایا کتنا، فرمایا العفو، جو تمہاری جائز ضروریات سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور اسی لفظ سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ذخیرہ اندوزی بھی درست نہیں ہے، جو تمہاری ضرورت ہے اتنا روکو، اس سے زائد روکنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، جو ہے اسے دیں۔ اور حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک شر اللہ کا، اے ابن آدم اگر تو روک کر رکھے مال کو اور یہ سمجھے کہ تیرے لیے بہتری ہے، فرمایا کبھی نہیں، اس میں شر ہی شر ہوگی، جو تم روک کر رکھو گے اس میں شر ہوگی تمہارے لیے، کبھی تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ذخیرہ اندوز جو ہیں کبھی سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ زندگی وہی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، جو ہدایات دے دی اس کے مطابق چلیے، دیکھی کیسی زندگی سکون والی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں، کہ تم نے صرف یہ نہیں کہ آخرت آباد کرنی ہے دنیا چھوڑ دو، نہیں، تتفکرون فی الدنیا، دنیا کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ میں نے یہ زندگی گزارنی ہے عزت کے ساتھ، کیسے میں اچھے طریقے سے زندگی گزاروں گا، والآخرہ، لیکن صرف دنیا ہی دنیا کی فکر کریں، دنیا کے بارے میں سوچیں اور آخرت کو چھوڑ دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے فرمایا والآخرہ، آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو گویا کہ جتنا عرصہ انسان نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے سوچنا چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو آخرت میں تو رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو ہمیں ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عارضی طور پر ہم نے رہنا ہے دنیا میں، اس لیے اس عارضی دنیا کے لیے بھی عارضی سا ضرور سوچیں کہ یہ زندگی بھی میری بہتر گزر جائے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا حج کے احکامات کے آخر میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی والی زندگی عطا کر، یہ نہیں کہ یہاں میں مجبور ہوں، مانگتا پھروں، پریشان ہوں، ذلیل ہوں، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ دنیا کے اندر بھی مجھے عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، خودداری والی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور یا اللہ آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ اس لیے کوئی انسان اپنی دنیا کی زندگی کی تباہی مانگنا شروع کر دے، بربادی مانگنا شروع کر دے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں کی حالت بھی اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کے بعد وہ بہت بیمار ہونا شروع ہو گئی، طبیعت ان کی بڑی خراب ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان سے ملاقات کی اور آپ نے فرمایا کہیں تم نے اپنے لیے کوئی دعا تو نہیں کی، کوئی اپنے بارے میں؟ جی میں دعا کرتا ہوں۔ جی کیا دعا کرتے ہو؟ میں یہ دعا مانگتا ہوں پروردگار مجھے آخرت کے عذاب سے، تکلیف سے، پریشانی سے بچا، اگر آپ نے مجھے ضروری دینی ہے تو پھر مجھے دنیا کے اندر ہی دے دیں۔ فرمایا اسی وجہ سے تو تم بیمار ہو، اسی وجہ سے تو تم تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، یہ کیوں مانگتے ہو کہ دنیا میں دے دیں؟ اے اللہ دنیا میں بھی عافیت والا معاملہ فرما اور آخرت میں بھی عافیت والا معاملہ فرما۔ یہ کہ اپنے متعلق دنیا کے متعلق تم اس طرح کی بد دعائیں کرنے لگے، جو اللہ آخرت سنوارے گا وہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوارے گا، دنیا بھی سنوارے گا۔ دونوں چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔
فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کیا کرو، خیال رکھا کرو دنیا کی زندگی کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ ہمارے دونوں جہانوں کی زندگی کو بہتر سے بہتر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے آخرت کا ذریعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔